الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے اور اس کا کوئی ایسا ہے کہ ان کے ضمنی الیکشن ظاہر ہے وہ تو اتنا بڑا ابھی تو اس وقت موسم جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہے, کوئی ابرود نہیں ہے. خالد صاحب ایکسپریس خالد صاحب یہ جو آئینی عہدہ ہوتا ہے نگران وزیر اعلیٰ کا, اس کو کیا کسی جگہ پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پارٹی اس کو چیلنج کرتی ہے, اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. آئینی عہدہ ہے اور اس پروسیس سے گزرا ہے. جو 3 سٹیجز ہیں, پہلی سٹیج ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس بیٹھ کے طے کر لیں, پھر کمیٹی بنتی ہے, پھر وہ طے کر لے, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے. ایک جگہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بغیر کسی کمپلیکیشن کے وہاں پہ یہ معاملہ طے ہو گیا کے پی پہ. یہاں پہ کمپلیکیشنز ہوئی, 2 سٹیجز پہ نہیں طے ہوا, الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا, اس نے فیصلہ کر دیا. ایک منٹ جی آپ بیٹا آپ سر, آپ نے ابھی نگران وزیر اعلیٰ کی بات کی, محسن نقوی کی, تو ان کو ابھی عہدہ دے دیا گیا ہے. جبکہ پی ٹی آئی کی ہم بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور اس کو ہم سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کریں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کے لیے سڑکوں پہ بھی نکلیں گے. اگر تو پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکلتی ہے, اس کو چیلنج کرتی ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا, کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں بیٹا, اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو قانونی جنگ ہے. اگر اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے اس کو قانونی طور پہ, آئینی طور پہ لڑا جائے گا, جو بھی عدالتوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو بھی طور طریقہ ہوتا ہے. سڑکوں پہ انہوں نے پچھلے 1 سال میں بڑی کوشش کر لی ہے. 20-25 لاکھ کتنے پہ شروع ہوئے تھے؟ 25 لاکھ سے شروع ہوئے تھے اور 25,000 پہ پہنچ گئے. اس کے بعد کی کرنا میں 2500 سے پہنچ جاتے تھے. سہیل رانا صاحب سر, ابھی آپ نے کہا ہے کہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی کا دونوں کا دماغی توازن خراب ہے. نمبر 1 دماغی توازن میں اینا نہیں کیا سر, سوال میں چلیں توازن یہ تھوڑا خراب ہونے کے قریب ہے. سر آپ کو اچھا 10 ماہ ہو چکے ہیں آپ کو, کیونکہ آپ پولیٹیکل فگر ہیں اور ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایک کام 10 مہینوں میں, کیونکہ آپ بھی کبھی الیکشن نہیں آ رہے, کوئی غریب آدمی کے لیے آپ نے کیا ہو. اور دوسرا یہ آپ ڈیفینس منسٹر بھی ہیں پاکستان کے, تو ڈیفینس جنرل میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے $100 بلین کی, اور جو ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے تو وہ لیں اور ہم سے لے لیں. اس بارے میں آپ ایک تو میں دوسری بات آپ ڈیفینس والی بات کرتا ہوں. قطعی طور پہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے, ایک ذمہ دار ریاست ہے. اس قسم کی کبھی سوچ بھی جو ہے نہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے, نہ ہمارے ذہن میں آنی چاہیے, نہ کسی اور کے ذہن میں آنی چاہیے. ہمیں جو بھی ہمارے پاس قابلیت ہے, یا جو بھی ہمارے پاس قوت ہے, یا جو بھی صلاحیت ہے, ہم اس کو ذمہ دار ریاست کے طور کے اوپر اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. اس کی جو ہے اس کا جو بھی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ہماری, ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجھے نہیں پتا کس جرنل میں یہ بات آئی ہے, یا کس رسالے میں یا اس میں بات آئی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو بالکل 100% نہیں 200% پاکستان کا ریکارڈ جو ہے تمام انٹرنیشنل اداروں کی تمام ریکوائرمنٹس ہم پوری کر سکتے ہیں. انڈورس کیا ہوا ہے کہ سیفسٹ جو ہے پروگرام جو ہے پاکستان کا. دوسرا کیا آپ نے سوال کیا تھا؟ کوئی کم کوئی غریب عوام نہیں. دیکھیے یہ بات آپ کی بات درست ہے, میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتا. ہم 10 مہینے میں جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا, یہ جو عمران خان والا پروجیکٹ جب فیل ہوا ہے تو کھنڈر جو ہے ہمارے پاس آئے ہیں. میں نے پہلے بھی میڈیا کے سامنے بات کی ہے کہ ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم اسی وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ہے چلے جاتے عوام کے پاس اور مینڈیٹ لے لیتے, اور 5 سال کی مینڈیٹ لے کے اللہ کے فضل سے واپس آتے. لیکن جس حالات میں وہ چھوڑ کے گئے تھے, اگر انٹرم گورنمنٹ وہاں پہ آتی تو آپ کا ادھر ہی ڈیفالٹ ہو جانا تھا. انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے IMF نے نیگوشیٹ نہیں کرنا. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور بھی ایسے بہت سے حالات تھے. ہم نے اس کی ایک قیمت ادا کی ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے
کہ عوام بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، بے شمار مشکلات، لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے اس کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں۔ 4 سال جو حکومت کر کے گیا ہے، جو وعدے وعید وہ کر کے گیا ہے، وہ وعدے تو کم از کم اس کو یاد کرائیں۔ وہ کہاں گئے بلین سونامی اور وہ مکان، وہ جو ہے وہ نوکری اور وہ سورے، اب دیکھیں بیانیہ اس کا بالکل جو ہے تبدیل ہو گیا ہے۔ اب وہ بھی بیانیہ چھوڑ گیا ہے، جو نیا بیانیہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس نے اختیار کیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو کہتا تھا، امریکہ کو جو کہتا تھا، یہ سارے بیانیہ اب اس سے بھی بیک آؤٹ کر گیا ہے۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ تمہارا کیا بیانیہ ہے، سوائے بیانیہ ہے کہ اللہ واسطہ جے منو واپس پرائم منسٹر حوصلہ سے۔ یہ تو چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی۔ بالکل ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور ساتھ اس کی ایک سیاسی قیمت بھی چکا رہے ہیں، ہمیں اس کا پورا احساس ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کے بالکل اختلاف نہیں کرتا اس بات سے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی گورنمنٹ کے جو ہے وعدے وعید جو ہے وہ پہلے 1 سال میں یا 6 مہینے میں پورے نہیں ہوتے نارمل حالات میں۔ اور یہاں تو ہم تباہی کا ایک پورا ملبہ جو ہے ایک ایسی عمارت کے اوپر آگے کھڑے ہوئے ہیں، یا ایسی عمارت کا چارج ہم نے لیا ہے